السلام علیکم دوستو، نالج ود ارسلان خوش آمدید دوستو۔ 100 عظیم تاریخی واقعات کی اس قسط میں ہم جانیں گے کیسے اسکندر اعظم دنیا فتح کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ دوستو، ایرانی ایک مدت تک تنخواہ دار یونانی سپہ سالاروں کے عقل و دانش اور یونانی سپاہیوں کے کفتے بازو سے فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن اربیلا کے میدان جنگ میں پانسا پلٹ گیا۔ یونانی عقل و دانش کی برتری سکندر کی شکل میں اور یونانی قوت و بازو کی برتری مقدونیہ کے سپاہیوں کی شکل میں بروئے کار آئی۔ اب یونانی یہ مقصد لے کر اٹھے تھے کہ ایرانی سلطنت کو پاش کر کے دم لیں گے، اور وہ اس مقصد میں کامیاب ہوئے۔ اس جنگ کی کہانی 331 قبل مسیح کے اس دن سے بہت پہلے شروع ہوئی تھی، جب فریقین کے درمیان آخری فیصلے کے لیے تصادم کی نوبت آئی تھی۔ سکندر کی پرورش ہی اس آرزو کے آغوش میں ہوئی تھی کہ یہ ایرانی قوت کو درہم برہم کیے بغیر چین نہ لے گا۔ 16 سال کی عمر میں جب اسے پہلے ایک لشکر کا سپہ سالار بنایا گیا تو یہ گویا ایرانیوں کو شکست دینے کی راہ میں اس کا اولین قدم تھا۔ وہ 20 سال کا تھا کہ اس کے باپ نے وفات پائی اور مقدونیہ کے تاج و تخت کے لیے جنگ چھڑ گئی۔ یہ ایرانیوں کو شکست دینے کی راہ میں دوسرا قدم تھا۔ غرض اس نے سپارٹا کے سوا یونان کی تمام شہری ریاستوں کو اپنا حلیف بنایا اور 334 قبل مسیح میں 30-40 ہزار جنگجوؤں کے ساتھ ہیلسپانٹ کو عبور کر کے ایشیا میں داخل ہو گیا۔ ایرانی بیڑا بحیرہ ایجا میں موجود تھا۔ تاجدار دارا کے لیے مناسب یہ تھا کہ پیچھے ہٹ جاتا تاکہ سکندر کا راستہ لمبا ہو جاتا اور اسے ضروری چیزیں بہم پہنچانے میں مشکلات پیش آتیں، لیکن قدیم زمانے میں جواں مردی کا تقاضا یہی سمجھا جاتا تھا کہ اپنی جگہ قائم رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے اور دست بدست لڑائی میں بھی تعامل نہ کیا جائے۔ سکندر کی یہ انتہائی خوش نصیبی سمجھی جانی چاہیے کہ ایشیا میں پہنچتے ہی ایرانی رسالے سے مقابلہ پیش آیا اور اس رسالے نے دریائے گرینیکس کے کنارے شکست کھائی۔ اس کامیابی کے بعد سکندر نے بحیرہ روم کا ساحلی علاقہ مسکر کر کے ایرانی بیڑے کو بالکل بیکار کر دیا۔ یہ ہو چکا تو ایرانیوں نے شام کے شمالی علاقے میں اسوس کے مقام پر سکندر سے جنگ کی۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے ایرانی رسالے کے نقل و حرکت میں مشکلات پیش آئیں۔ ایرانی سوار سکندر کی پیدا فوج سے عہدہ برا نہ ہو سکے اور انہیں پھر شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ سکندر نے شکست خوردہ ایرانیوں کا تعاقب نہیں کیا، بلکہ اپنے تیار کیے ہوئے نقشہ جنگ کے مطابق پیش قدمی کرتا رہا اور شام، فونیکیا، فلسطین اور مصر کی بندرگاہوں پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح پورے ساحل پر تسلط کر کے 331 قبل مسیح کے موسم بہار میں اس نے آخری فیصلہ کن لڑائی کے لیے قدم اٹھایا۔ دارا نصف سلطنت دے کر صلح کرنے کے لیے تیار تھا۔ سکندر نے یہ پیشکش ٹھکرا دی۔ دراصل وہ بابل کی قدیم سلطنت کے زرخیز خطے کا خاں تھا جو 2 سال سے زیادہ ایرانیوں کے قبضے میں چلاتا تھا۔ دارا اس خطے کے شمال میں اربیل کے قریب ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کے سواروں اور پیادوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے کم نہ تھی۔ اس کے مقابلے میں یونانی سپاہی صرف 47,000 تھے۔ میدان ویسے بھی ہموار تھا، مگر دارا نے اسے اور ہموار کرا لیا تاکہ ایرانی رسالے اور جنگی رتھوں کو نقل و حرکت میں آسانی رہے۔ سکندر نے صف بندی کرتے وقت اپنے سواروں کو ممینہ پر رکھا۔ جب ایران کے جنگی رتھوں نے یونانی رسالے پر حملہ کیا تو یونانی تیر اندازوں نے تاک کر رتھ چلانے والوں کو اپنے تیروں کا نشانہ بنایا۔ اس طرح جب ایران کے جنگی رتھوں میں افراتفری پھیل گئی تو سکندر کا جو رسالہ اور پیادہ دستے ممینہ پر موجود تھے، انہوں نے ترچھے ہو کر میسرے کی طرف پیش قدمی کی اور اس جیش پر پیچھے سے دھاوا بول دیا جو دارا کی حفاظت کر رہا تھا۔ دارا بھاگ نکلا اور ایران کی جس فوج کو شکست دینا غیر ممکن سمجھا جاتا تھا وہ تباہ ہو گئی۔ ایران کی فتح کے بعد سکندر ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور جیلم کے قریب راجہ پورس کو شکست دی۔ وہ دریائے بیاس سے آگے بڑھنا چاہتا تھا مگر فوج نے انکار کر دیا، چنانچہ وہ سندھ اور بلوچستان کے راستے عراق کے شہر بابل میں واپس آیا جسے اپنا مرکز حکومت بنانا چاہتا تھا۔ یہیں 33 برس کی عمر میں اس نے وفات پائی اور اس کے ساتھ ہی تمام دنیا کو فتح کرنے کا منصوبہ درہم برہم ہو گیا۔ لیکن اربیل کے میدان میں اس کی فوج نے یونان کا جو نقشہ قائم کیا تھا وہ صدیوں تک ایشیا پر اثر انداز رہا۔